نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج. اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ, بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہا ہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیلے. رو رہا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے. تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئی اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی. اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ. بولو بھائی نہیں, ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں, یہ میرے شوہر ہیں, یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی. شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو, پھر اس کا لنک کیا ہے, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے, پہلے اس کا بے فارم, پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا, محترمہ آپ یہ چاہتی ہے نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں. بندوق نکالی, اس کے شوہر کو ٹھا کر کے گولی ماری. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا, آپ بیوہ ہو. آپ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو. تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں واضح, واللہ اعلم. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا, لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے. اس کی چخ چخ سنا کرو, اس کی برداشت کیا کرو, اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی, کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی, کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے, بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کرو, نہیں کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی. بعض لوگ کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں, ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے مجھے ٹائم پہ, آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو, میرے والدین کی مجھے خدمت, بولو بھائی, چاہیے. ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی بیگم سے, بیگم تم مجھ سے منہ پھٹ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو, لیکن میرے ابا سے ذرا, بولو بھائی, تمیز. اسی طرح خواتین میں بھی ہے, شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو, لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو, وقت زیادہ دو. بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے, روکڑا چاہیے. سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے, 4 سال تک وہیں رہو, 40 سال وہیں گزارو, مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے نہیں. یار ہوتا ہے نا ایسے, بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. ترجیحات ہوتی ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں. ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات, پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں, کہ ترجیحات کی بنیاد. دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے, بیگم مجھے سب چیزیں چاہیے, میرے ابا سے بھی اچھا سلوک, میری اماں سے بھی اچھا سلوک, مجھ سے بھی اچھا سلوک, کھانا بھی ٹائم پہ, کپڑے بھی استری ٹائم پہ, اخلاق سے بات بھی, زینت بھی,
میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں, گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, اور اتنے بجے تم نے سونا ہے, اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے, دوپہر اتنے دیر کیلولا کرنا ہے, اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے. بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو, کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست آئی. ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے, بولو نہیں چلے گا. یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں, آپ ڈانٹے بھی نہیں, سوری بھی آپ ہی کیا کریں, پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں, اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی, میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی, پھر مجھ سے ہی پیسے لے کے کھایا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں, اور یہ بھی نہ کہیں, وہ بھی نہ کہیں, میں جو چاہے کروں, میں پڑھنا چاہوں, میں جاب کرنا چاہوں, جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے, تو تنخواہ کا بھی نہ پوچھیں مجھ سے. ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہو, پرفیکٹ. چلے گا گھر 2 دن, بولو بھائی, اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو, یہ بھی خواہش. اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی ہے بھائی؟ اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان, جی اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی, نہیں رہے گی. تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی. تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں, ترجیحات. حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو, چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو, چور ڈاکو پکڑ لو, یہ بڑے کو فی الحال کیا کرو, چھوڑ دو اس کو. بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے, ہو گیا نا, ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے, یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو, ہوتا ہے نا ہر ملک میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے, ہر ملک کے, ہر خاندان کے, ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو, ٹھیک ہے نا, کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے. یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے, اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے, وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا, لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ. بولو بھائی, تم سب سے پہلے میرے ہو, باقیوں کے بعد. ما يفعل الله بكم لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے, اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے, ما يعبأ بكم ربی, تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو, چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو, چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ, بہت بڑے انجینئر بن جاؤ, بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو, جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے, میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے, تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا, میری نظر میں وہ اچھا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے, مگر اللہ نے ان کو بھی معاف, بولو بھائی, نہیں کیا. زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا. عرب کی جو شاعری تھی نا, عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے, اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے. ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں, اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے, یعنی پازیٹیو شاعری ہوتی ہے نا, لوگوں کو سخاوت پہ لانا, لوگوں کو بہادری پہ اکسانا, رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا, مظلوم کی مدد پر اکسانا. اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں. ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے. غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی بولو بھائی نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا. صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی. فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول. اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے. بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے. کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا. غربا اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا. آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا، روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا. اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی نہیں. اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے. ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو بولو بھائی مجھے. میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں. ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے. ہمیشہ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک خدا ہے، کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ ایک. تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے. سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے، کچھ اس کو دے دیے. نہیں آ رہی بات. یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے. این یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک این حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات. بولتے کیوں نہیں؟
یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ۔ نہیں آ رہی بات؟ اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے۔ ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک۔ کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس، کسی کو نہیں دی اللہ نے۔ یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہے بھائی؟ یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں، اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، برا بلا میں اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہوتے نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کے آ جائیں گے۔ اصل تو میں آ رہا ہوں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار، کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے، اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ، ہر قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے اسباب والے، آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں۔ تو پھر پولیس سے معاذ اللہ، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا۔ آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے۔ ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکا کھولیں گے، پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا۔ اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ چھو اندر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے۔ ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا اولاد ممکن نہیں ہے، لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے، اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں۔ اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک، بولو بھائی، نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ نے یاد رکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند کر دو، کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے
ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں, مزار تھوڑی ہے. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا, پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں, ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا, میں نے استخارہ نکالا اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کہہ کے تھک گیا, مگر یہ جو بیماری ہے نا, یہ جو بیماری ہے نا ایک دفعہ استخارے کی, روحانی علاج کی, جن چڑیل بھوت کی, جادو ٹونے کا وہم, یہ نکلتی نہیں. میں نے کہا محترمہ اما جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے؟ میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے, بندہ تو کالا نہیں ہے نا. ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھائی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے, پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ بولو بھائی. لیکن محض بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو, میں یہ میری عادت ہے ایسے, یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں آپ لوگ, دل میں نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا کسی کو گورا بنایا, یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں, اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے, سفید کبوتر نکلے استخارے میں, آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی. اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی ہوئی ہے, یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس, کئی دفعہ ایسے ہوئے. فون آیا, اٹھائے جی فلاں بات کر رہا ہوں, جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی؟ میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں, اپنے شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو مجھے اس سے کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا؟ کہہ رہے ہیں آگے سنے تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے. اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے, تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. جہالت ہے. اپنا نام اپنی